وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال اللہ تعالیٰ یؤذینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا۔ یہ حدیث قدسی ہے، اس سے پہلے والی حدیث بھی حدیث قدسی تھی کہ بات اللہ کی ہو اور زبان رسول کی ہو تو اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یؤذینی ابن ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے، ایذا پہنچاتا ہے۔ ایذا کیسے پہنچاتا ہے؟ یسب الدہر، ابن آدم زمانے کو گالی دیتا ہے، وانا الدہر، اور میں زمانہ ہوں۔ تکلیف پہنچاتا ہے، اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں نامناسب الفاظ کہتا ہے۔ اچھا، دہر کس کو کہتے ہیں؟ دہر لمبا زمانہ کو کہتے ہیں، الزمن الطویل، لمبے زمانے کو دہر کہتے ہیں۔ زمانے کو انسان گالی دیتا ہے۔ اس وقت کا طریقہ یہ تھا کہ اگر کسی پر کوئی مصیبت آ جاتی تو کہتے کہ زمانے نے مجھے ہلاک کر دیا، زمانے نے میرے والدین کو ختم کر دیا، زمانے نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ اس طرح یعنی برائی کی نسبت، مصیبت کی نسبت زمانے کی طرف کرتے تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ انا الدہر، میں زمانہ ہوں۔ اس کا کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ وہ زمانے کو گالی دیتے ہیں اور میں زمانہ ہوں۔ یہاں پہ مضاف محذوف ہے، انا خالق الدہر، میں زمانے کو پیدا کرنے والا ہوں۔ بس میں آ گئی۔ اور ان برائیوں کو نسبت وہ کس کی طرف کرتے ہیں؟ زمانے کی طرف کرتے ہیں۔ یعنی یہ جو برائیوں کی نسبت، ہلاکت کی نسبت، مصیبتوں کی نسبت زمانے کی طرف کرتے ہیں کہ فلاں اس کے زمانے نے ایسا کر دیا، زمانے نے ایسا کر دیا، تو وہ زمانے کو فاعل حقیقی مان کر کرتے ہیں کہ زمانے نے ہی حقیقت میں مجھے برباد کر دیا، زمانے ہی کو فاعل حقیقی مانتے ہیں، حالانکہ زمانہ فاعل حقیقی نہیں ہے، بلکہ فاعل حقیقی کون ہے؟ میں ہوں۔ تو اب گویا کہ ان کا اعتقاد زمانے کو فاعل حقیقی مان کر گالی دینا ہے اور حقیقت میں فاعل حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، تو گویا کہ ان کا کن کو برا بھلا کہنا ہے؟ فاعل حقیقی کو برا بھلا کہنا ہے، اور فاعل حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اس طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ابن آدم برا بھلا کہتا ہے۔ اچھا، اور زمانے کا میں خالق ہوں، یہاں پہ مضاف کیا ہے؟ موصوف ہے، انا خالق الدہر، میں زمانے کا خالق ہوں، تمام چیزیں میرے قبضے قدرت میں، خود اسی کی طرف اشارہ بھی ہو رہا ہے بیدی الامر، کہ میرے قبضے قدرت میں تمام معاملات ہیں، سب کچھ میں ہی کرتا ہوں، کہ تمام معاملات کا، تمام امور کا فاعل حقیقی میں ہوں۔ اور زمانے کو فاعل حقیقی مان کر گالی دیتے ہیں تو گویا وہ زمانے کو گالی نہیں دے رہے ہیں، مجھے گالی دے رہا ہے۔ اقلب اللیل والنہار، میں رات کو اور دن کو بدل دیتا ہوں، کہ رات میں بھی اور دن میں بھی میری قدرت شامل ہے، اس کے اوپر بھی میری قدرت ہے۔ اچھا، دن کو بدل دیتا ہوں، رات کو بدل دیتا ہوں، اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب تو یہی ہے کہ دن کے بعد رات لے کر آتا ہوں اور رات کے بعد دن لے کر آتا ہوں، اس کا ایک مطلب یہ ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ رات کے حصے کو دن کے حصے میں بدل دیتا ہوں اور دن کے حصے کو رات کے حصے میں بدل دیتا ہوں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ یہ اس طور پر ہوگا کہ ابھی صبح کتنے بجے ہوتی ہے؟ مثال کے طور پر طلوع شمس 5:30 بجے ہوتی، اچھا 5:30 بجے سے دن شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، 5:30 بجے سے دن شروع ہو جاتا ہے، اور ٹھنڈیوں کے دنوں میں سورج کب طلوع ہوگا؟ 7 بجے، 6:30 بجے کے تو بعد ہی ہوگا، 7 بجے۔ تو یہ جو دن کا حصہ ابھی ہے ٹھنڈیوں کے دنوں میں کب کیا ہو جائے گا؟ رات، اور پھر ٹھنڈیوں کے دنوں میں جو رات کا حصہ ہے وہ گرمیوں کے دنوں میں کیا ہو جاتا ہے؟ دن کا حصہ ہو جاتا ہے۔ تو بے نفس ہی اس رات کے حصے کو دن کے حصے میں بدل دیتا ہوں اور دن کے حصے کو رات کے حصے میں بدل دیتا ہوں، دونوں معنی درست ہے۔
وعن ابی موسیٰ الاشعری قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما احد اصبر على اذى يسمعه من اللہ يدعون له الولد۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ غور سے سنیے گا، کوئی بھی شخص زیادہ صبر کرنے والا نہیں ہے اس تکلیف پر جو وہ سنتا ہے من اللہ، اللہ سے زیادہ، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی شخص سننے والی تکلیف سے زیادہ، سننے والی تکلیف پر اللہ سے زیادہ صبر نہیں کرتا، یعنی سب سے زیادہ صبر کرنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس کا ایک نام صبور بھی ہے، صبور۔ اچھا، صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر کہتے ہیں حبس النفس اما یشتہی او علی ما یکرہہ، کہ نفس کا اس چیز سے رک جانا جس کی وہ خواہش کرے، یا نفس کا اس چیز پر رک جانا جو اسے ناپسندیدہ ہو۔ نفس کو یہ خواہش ہے کہ وہ گناہ کرے، اگر اس سے رک جاتا ہے تو یہ صبر ہے۔ کسی نے کسی کو گالی دے دی، ناپسندیدہ ہے اس کے لیے، لیکن اس کا نفس کیا کرے؟ وہ اپنے نفس کو روک لے تو کیا ہو جائے گا؟ ناپسندیدہ چیزوں پر اپنے نفس کو روک لیا تو یہ صبر کہلائے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اللہ سے زیادہ کوئی اس دنیا میں صبر کرنے والا نہیں، کہ اگر انسان کو کوئی تکلیف دہ بات پہنچتی ہے کسی کی جانب سے تو فوراً کیا کرتا ہے؟ ریئیکشن ظاہر ہو جاتا ہے، اور یا تو اس کو مار دیتا ہے یا اس کو بھی اس کے بدلے میں کچھ کرتا ہے۔ لیکن دیکھیے یدعون لہ الولد، لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لڑکا ثابت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے، عزیر اللہ کے بیٹے، فرشتے اللہ کی بیٹیاں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ صبر فرماتا ہے، پلٹ کر اسے ایذا نہیں پہنچاتا، پلٹ کر اسے تکلیف نہیں دیتا۔ ثم یعافیہم، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں معاف فرما دیتا ہے، ویرزقہم، اور انہیں رزق بھی عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی دنیاوی شخص ہو اور بہت بڑے کمپنی کا مالک ہو، اسے کوئی ایک تماچا لگا دے، کیا کرے گا؟ معاف کرے گا؟ فوراً اس کو باہر کر دے گا اپنی کمپنی سے، کہ تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ کوئی اپنے مالک کو گالی دے دے تو فوراً مزدوری سے نکال دے گا، معاف نہیں کرتا، بہت ہی کم ایسے ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں؟ لڑکا ثابت کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پاک ہے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما کر انہیں رزق فراہم فرماتا ہے، رزق عطا فرماتا ہے۔ یہاں پر صبر کی تعریف کیا کی؟ نفس کو روکنا اچھی چیزوں سے اور بری چیزوں پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا ارشاد فرمایا؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی زیادہ صابر نہیں ہے، یعنی سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر فرماتا ہے کسی مضی چیز پر، تکلیف دینے والی چیز پر۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نفس ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نفس سے پاک ہے، تو پھر اس کا جواب کیا ہوگا؟ اس طرح کے جو الفاظ آتے ہیں تو وہاں پر اس کا معال مراد ہوتا ہے، معال مراد ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی انسان کسی چیز کام پر صبر کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس سے رک جاتا ہے، اسے چھوڑ دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ تو یہاں پر صبر اگرچہ بولا گیا لیکن یہاں پہ نتیجہ مراد ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں معاف فرما دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب جو اللہ کے لیے بیٹا ثابت کرتے ہیں تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سزا نہیں دیتا ہے، بعد میں اگر وہ توبہ کر لے، ایمان لے کر آ جائے تو اسے یہاں پر بھی معاف فرما دے گا اور آخرت میں بھی معاف فرما دے گا۔ لیکن اگر وہ اسی حالت میں مر جائے تو دنیا میں تو اسے کوئی سزا نہیں دے گا ظاہری طور پر، اور آخرت میں اسے اس کا بدلہ ملے گا۔ پاس میں آ گئی؟ چلیے آگے دیکھیں۔ ما احد اصبر علی اذى يسمعه من اللہ، یہ من اللہ کا تعلق جو ہے اسبرہ سے ہے۔
اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا نہیں۔ کس پر؟ اذن، یہ مصدر ہے موذی کے معنی میں، اسم فاعل کے معنی میں، ہر تکلیف دینے والی چیز پر جسے وہ سنتا ہے، گالی ہے، غیبت ہے، ان چیزوں پر انسان جلد صبر نہیں کرتا۔ وعن معاذ قال كنت ردیف رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم على حمار ليس بینی وبینہ الا مؤخرۃ الرحل۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ردیف تھا گدھے کے اوپر، میرے اور آپ کے درمیان کجاوے کی لکڑی کے علاوہ اور کوئی چیز حائل نہ تھی۔ ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ مؤخرہ کہتے ہیں اس لکڑی کو جو کجاوے کے اوپر لگی رہتی ہے تاکہ پیچھے جو بیٹھا اور آگے جو بیٹھا دونوں کے درمیان کیا کرے؟ فصل کرے۔ رحل اس لکڑی کو کہتے ہیں جو جانور کے اوپر بیٹھنے کے لیے رکھی جاتی ہے، جس کو آج ہم سیٹ کہہ سکتے ہیں۔ ردیف کہتے ہیں بالکل ملا ہوا، جو پیچھے ملا ہوا پیچھے بیٹھتا ہے اس آدمی کو ردیف کہتے ہیں یہاں پر۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گدھے کے اوپر بیٹھے تھے اور آپ سے آگے کون تھے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کجاوے پر بیٹھے تھے، اور کجاوے کی شکل و صورت یہ تھی کہ دونوں سیٹ کے درمیان میں ایک لکڑی اٹھی ہوئی تھی جو آگے والے اور پیچھے والے کے درمیان فصل کر رہی تھی۔ بات میں آ گئی؟ اچھا، جہاں پر یہ کہا گیا کہ جانور کے اوپر زیادہ لوگ نہ بیٹھیں، اس سے مراد یہ ہے کہ اس جانور پر جو بوجھ نہ اٹھا سکے، ہاں، لیکن جو جانور طاقتور ہو تو طاقت کے مطابق اس جانور پر بوجھ ڈالا جا سکتا ہے، اس پر سواری بھی کی جا سکتی ہے۔ تو یہاں پر اس اعتبار سے ہے۔ اچھا، یہ حالت تھی۔ فقال یا معاذ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے معاذ، هل تدری ما حق اللہ علی عبادہ، کیا تجھے معلوم ہے کہ اللہ کا حق بندوں کے اوپر کیا ہے؟ اللہ کا حق بندوں کے اوپر کیا ہے؟ بندوں پر کون سی چیز لازم ہے اللہ کے لیے کرے؟ وما حق العباد علی اللہ، اور بندوں کا حق اللہ کے ذمہ کرم پر کیا ہے؟ اچھا، اس سے پہلے جو لفظ آیا ردیف، میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا ردیف ہے، یہ کیوں بیان کیا؟ یہ اس لیے بیان کیا تاکہ کوئی یہ شبہ نہ کرے کہ میں یہ حدیث دور سے سنا ہوا تھا، بلکہ یہ حدیث میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بالمشافہ سنی ہے، بالکل قریب سے سنی ہے، اور بہت ہی قریب تھا، اتنا قریب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری کے آگے، میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ کا حق بندوں کے اوپر کیا ہے؟ بندوں کا حق اللہ کے ذمہ کرم میں کیا ہے تجھے معلوم ہے؟ قلت اللہ و رسول عالم، میں نے عرض کیا، حضرت معاذ کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ قال، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا فإن حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کا حق بندوں کے اوپر یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اگر کوئی شخص، کسی بندے نے اللہ کا حق ادا کر دیا کہ اللہ کی عبادت کر لی اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا، تو پھر اللہ کے ذمہ کرم میں بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا حق، بندے کا حق اسے واپس کر دے گا۔ اب بندے کا حق کیا ہے؟ وحق العباد علی اللہ اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، اور بندوں کا حق اللہ کے ذمہ کرم میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو عذاب نہیں دے گا جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ ہاں، جو بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے گا اسے اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب نہیں دے گا۔ اچھا، یہاں پہ مراد کیا ہے؟ یہاں پہ مراد یہ ہے کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، کفر بھی نہ کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام کے جو احکام ہیں ان احکام کو بجا لائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ذرہ برابر بھی عذاب نہیں فرمائے گا۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، اور اگر یوں مراد ہو کہ جو شرک نہ کرے لیکن گناہ کے کام کرتا رہا، منہیات سے باز نہیں آیا، تو اس وقت کیا مطلب ہوگا؟ لا یعذبک، تو اس وقت معنی یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہمیشہ کے لیے عذاب نہیں عطا فرمائے گا۔ ہاں، جو گناہ کیے ہیں اس نے، ان گناہوں کا عذاب پا کر، ان گناہوں کا بدلہ پا کر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عذاب سے چھٹکارا دلائے گا۔ اور
اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو بغیر عذاب کے اسے چھٹکارا دے دے، جیسا کہ اس سے پہلی والی حدیث میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ فقلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، افلا ابشر بہ الناس، کیا میں لوگوں کو اس کی خوشخبری نہ سناؤں؟ مطلب یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اب کیا ہوگا؟ جہنم سے چھٹکارا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عذاب نہیں دے گا، یہ خوشخبری میں لوگوں کو نہ بتاؤں؟ قال لا تبشرهم فیتکلوا، انہیں مت بتاؤ کیونکہ وہ بھروسہ کر لیں گے اور اعمال چھوڑ دیں گے، نہ حج ادا کریں گے، نہ روزہ رکھیں گے، نہ نماز پڑھیں گے اور نہ زکوٰۃ دیں گے۔ بس میں آگے وہ بھروسہ کر بیٹھیں گے، چلو ہم شرک نہیں کر رہے ہیں، ہمیں تو کوئی عذاب نہیں آنے والا۔ بس میں آگے اچھا، اب یہاں پہ ایک اہم بات یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابی سے فرمایا کہ مت بتاؤ لوگوں سے، تو پھر یہ حدیث ہم تک آئی کیسے؟ ہاں، انہوں نے بتایا جبھی تو آئی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی فرمایا۔ تو اس کے کئی جوابات ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ بعد میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان کرنے کی اجازت دی تھی، ٹھیک ہے، اچھا۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد یہ بیان کیا تھا، لوگوں سے بتایا تھا، ٹھیک ہے، اچھا۔ اس سے اہم اور اچھا جواب یہ ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی موت کے وقت اس حدیث پاک کو بیان کیا تھا، جیسا کہ ابھی آگے والی حدیث پاک سے بات واضح ہوتی ہے۔ کیوں بیان کیا تھا؟ وجہ اس کی کیا تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من کتم علما الجمہ نارا، او کما قال، کہ جس نے علم کو چھپایا اسے جہنم کا لگام پہنایا جائے گا۔ کتمان علم کی وعید کیا ہے؟ جہنم کا لگام۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی بھر اس حدیث کو لوگوں سے بیان نہیں کیا، لیکن جب موت کا وقت قریب آیا تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سوچ کر کہ کہیں میرے اوپر کتمان علم لازم نہ آئے اور یہ جہنم کی جو وعید نازل بتائی گئی ہے یہ وعید میرے ساتھ بھی نہ ہو جائے، اس بنیاد پر حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں سے بیان کر دیا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیے، وعن انس ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ومعاذ ردیفہ علی الرحل، یہ بھی حدیث پاک وہی ہے، صرف الفاظ الگ ہیں اور طرز تکلم الگ الگ ہے۔ دیکھیں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کجاوے کے اوپر آپ کا ردیف تھے، آپ کے ردیف تھے۔ کون؟ حضرت معاذ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بیٹھے ہوئے تھے اور پیچھے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کجاوے کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے۔ قال یا معاذ، حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے معاذ، قال لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، ارشاد فرمائیے۔ قال یا معاذ، ارشاد فرمایا، اے معاذ، قال لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ قال یا معاذ، قال لبیک یا رسول اللہ وسعدیک ثلاثا، تین مرتبہ ایسا ہوا، تین مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یا معاذ ارشاد فرمایا اور تین مرتبہ حضرت معاذ نے لبیک یا رسول اللہ وسعدیک جواب دیا، میں حاضر ہوں، آپ ارشاد فرمائیں، کیا بات ہے؟ قال، اچھا یہ تین مرتبہ کیوں ایسا کہا گیا؟ یہ متوجہ کرنے کے لیے، تاکہ بالکل دنیا و ما فیہا سے بے نیاز ہو کر میری گفتگو کی طرف توجہ ہو جائے۔ یا تو اس لیے ایسا کیا، یا تو اس لیے کہ جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں وہ بہت اہم بات ہے، ٹھیک ہے، اس بنیاد پر تین مرتبہ ایسا کیا گیا۔ اور پہلی والی حدیث میں اختصاراً انہوں نے ذکر کر دیا، دوسری والی حدیث میں تفصیلاً بیان کیا۔ قال، راوی کہتے ہیں، قال ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صدقا من قلبہ الا حرمہ اللہ علی النار۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص نہیں ہے جو یہ گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کے رسول ہیں، صدقا من قلبہ، اپنے صدق دل سے، مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالی اسے جہنم پر حرام فرما دے گا۔ یعنی جو بھی شخص
اللہ کی گواہی دے گا کہ اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور یہ گواہی صدق دل سے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم سے آزاد فرما دے گا، اسے جہنم پر حرام فرما دے گا، جہنم کی آگ اسے ٹچ نہیں کرے گی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، صدقا من قلبہ سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہاں پہ منافقین شامل نہیں ہے، کیونکہ منافقین تو گواہی دیتے تھے لیکن من افواہہم گواہی دیتے تھے، اپنی زبان سے گالی دیتے تھے اور دل میں کچھ اور ہوتا تھا۔ قال یا رسول اللہ، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، افلا اخبر بہ الناس، کیا میں لوگوں کو اس کی خبر نہ دوں؟ فیستبشروا، تاکہ لوگ خوش ہو جائیں کہ صرف گواہی دینا کیا ہے، کافی ہے۔ قال ارشاد فرمایا اذن یتکلوا، جب تو وہ بھروسہ کر بیٹھیں گے اور نماز روزے جو احکام ہیں ان احکام کو چھوڑ دیں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہاں پر بھی وہی ہے کہ ارشاد فرمایا کہ جس نے گواہی دی، جس نے توحید بیان کر دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام فرما دی۔ اس کا کیا مطلب؟ کیا مسلمانوں کو جہنم کی آگ نہیں ہوگی؟ جہنم کی آگ نہیں پہنچے گی؟ پہنچے گی۔ تو پھر اس حدیث پاک کا کیا مطلب؟ اس کا بھی جواب پہلی حدیث میں گزر چکا۔ ما من احد کا سلیس ترجمہ دیکھ لیجئے، جو بھی شخص یہ گواہی دے گا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، سچے دل سے، تو اللہ تبارک و تعالی اس پر جہنم کی آگ حرام فرما دے گا۔ اچھا آگے دیکھیے ایک جز ہے، فَأَخْبَرَ بِهَا مُعَاذٌ عِنْدَ مَوْتِهِ تَأَثُّمًا۔ بھائی اعتراض ہو رہا نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ لوگوں سے مت بتاؤ یہ حدیث پاک، تو پھر کیوں کر رہی ہے حدیث پاک ہمارے پاس آئی؟ تو اس کا جواب ایک راوی اپنی طرف سے بیان کر رہے ہیں کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث پاک کے بارے میں لوگوں کو بتایا اپنی موت کے وقت۔ کیوں بتایا؟ تأثم، گناہ سے بچنے کے لیے، اس میں سے آیا، اس میں کہا نا گناہ سے بچنے کے لیے ایسا ارشاد فرمایا کہ کہیں کتمان علم کی وعید ان پر نہ ہو جائے۔ وعن ابی ذر قال اتیت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وعلیہ ثوب ابیض وهو نائم۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اس حال میں کہ آپ کے اوپر، آپ کے بدن پر سفید کپڑا تھا اور آپ آرام فرما رہے تھے، سو رہے تھے، نیند میں تھے۔ ثم اتیتہ وقد استيقظ، جب میں نے آپ کو سویا ہوا دیکھا تو واپس چلا گیا۔ پھر بیان کر رہے ہیں کہ پھر میں آپ کے پاس اس حال میں آیا کہ آپ بیدار ہو چکے تھے۔ فقال، ارشاد فرمایا ما من عبد قال لا الہ الا اللہ ثم مات على ذلك الا دخل الجنۃ۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی بندہ یہ کہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں پھر اسی پر مر جائے تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ ما نفی کے لیے آیا ہے، حرف استثناء کی وجہ سے معنی اس بات کا ہو گیا اور تاکید کا معنی پیدا ہو گیا۔ اچھا، لا الہ الا اللہ کہے تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ کیا مطلب؟ کہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ جو محمد الرسول اللہ ہے یہ بھی اسی کے ساتھ شامل ہے، جز بول کر کل مراد لیا گیا۔ کہا جاتا الحمد پڑھنا واجب ہے نماز کے اندر، ہاں تو صرف الحمد نہیں بلکہ پوری سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ اچھا، پھر اسی پر مر جائے، مطلب یہ کہ مرنے کے وقت بھی اس کا یہ اعتقاد ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کے رسول ہیں تو جنت میں داخل ہوگا۔ قلت، میں نے عرض کیا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، میں نے اگرچہ وہ زنا کرے، اگرچہ وہ چوری کرے۔ قال وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگرچہ وہ زنا کرے، اگرچہ وہ چوری کرے۔ قلت وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، میں نے عرض کیا اگرچہ وہ چوری کرے، اگرچہ وہ زنا کرے، اگرچہ وہ چوری کرے۔ آپ نے ارشاد فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگرچہ وہ زنا کرے، اگرچہ وہ چوری کرے۔ قلت وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ قال وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ عَلَى رَغْمِ أَنْفِ أَبِي ذَرٍ، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگرچہ وہ زنا کرے، اگرچہ وہ چوری کرے، ابو ذر کی ناگواہی کے باوجود۔ یہاں پر دیکھیں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے دو چیزوں کا ذکر کیا، اگرچہ وہ چوری کرے، اگرچہ وہ زنا کرے۔
چونکہ حقوق دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد، ہاں، تو یہاں پر دونوں طرح کے حقوق بیان کر دیا۔ زنا یہ حقوق اللہ ہے اور چوری کرنا یہ حقوق العباد میں سے ہے۔ اچھا، یہاں پر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگرچہ وہ چوری کرے، اگرچہ وہ زنا کرے، ابو ذر کی ناگواری کے باوجود۔ یہ رغم کہتے ہیں، اس کا لفظی معنی ہوتا ہے رغیمہ انف زیدن، زید کی ناک خاک آلود ہو جائے، زید کی ناک مٹی میں مل جائے، یہ لفظی معنی ہوتا ہے۔ اور اصطلاحی میں یہ کہا جاتا ہے کہ ناگوار ہو جانا، کسی چیز کو ناپسند کرنا، اچھا محسوس نہ کرنا۔ ابو ذر کی ناگواری کے باوجود، اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا چونکہ حضرت ابو ذر کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ زنا کرنے والا، چوری کرنے والا جہنم میں جائے گا، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب یہ سنا کہ وہ جنت میں جائے گا تو ابتدا انہوں نے کیا ہوا، ناگواری محسوس ہوئی۔ اسی وجہ سے دوبارہ بھی انہوں نے پوچھا، ہاں، پھر تیسری بار بھی پوچھا، تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو ذر اگرچہ ناگواری محسوس کرے، اس کے باوجود بھی وہ کیا ہے، جنت میں جائے گا۔ ٹھیک ہے، پھر حضرت ابو ذر نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اعتقاد پر عقیدہ رکھا۔ اچھا، تو اگر اس نے حقوق اللہ کیا ہے، حقوق اللہ کا ارتکاب کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو معاف فرما دے، چاہے تو اس کا بدلہ دے کر پھر جنت عطا فرمائے گا، جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور اگر حقوق العباد ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے کا حق ہے، اس بندے کو اس کا حق واپس کرا کے پھر اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ چلیے، وکان ابو ذر اذا حدث بهذا قال وَإِنْ رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرٍ متفق علیہ۔ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی اس حدیث پاک کو بیان کرتے تو فرماتے، کیسا فرماتے؟ فخر کرتے ہوئے، اپنے آپ پر اس لفظ کے ذریعے سے فخر کرتے، وَإِنْ رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرٍ، اگرچہ ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو، اگرچہ ابو ذر ناگواری محسوس کرے، یہ فخر محسوس کرتے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی بات ہے، اگرچہ یہ اچھے محل کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے، محبوب کی زبان سے نکلی ہوئی بات ہے، تو فخر محسوس کرتے ہوئے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی اس حدیث پاک کو بیان کرتے تو یہ الفاظ ضرور بیان کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ کو دیکھ لیجئے، ابو ہریرہ کا معنی کیا؟ بلی کا باپ۔ اس میں کون سی اچھی بات ہے بھائی؟ بلی کا باپ۔ لیکن چونکہ محبوب نے ارشاد فرمایا یا ابا ہریرہ، تو محبوب کی ہر ایک ادا کیا ہے؟ محب کے لیے پسندیدہ ہے۔ تو حضرت وعن عبادۃ بن صامت الصامتی قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من شہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان عیسیٰ عبد اللہ ورسولہ وابن امتہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ والجنۃ والنار حق۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے علاوہ، اللہ وحدہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اس بات کی گواہی دی کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، اور اس بات کی گواہی دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، اور اس بات کی گواہی دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بندی حضرت مریم اس کے بیٹے ہیں، اور اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کا کلمہ ہے، القاها الی مریم، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم کی طرف ڈال دیا، وروح منہ، اور جس نے اس بات کی گواہی دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی جانب سے پیدا کی ہوئی روح ہیں، والجنت والنار حق، اور جس نے اس بات کی گواہی دی کہ جنت اور جہنم حق ہے۔ آگے کیا ہے؟ ادخلہ اللہ الجنت علی ما کان من العمل، اللہ تبارک و تعالی اسے جنت میں داخل فرمائے گا، خواہ عمل جتنا بھی ہو، خواہ عمل
جتنا بھی ہو، کم ہو زیادہ ہو، برا عمل ہو اچھا عمل ہو، جس طرح بھی عمل ہو، جس نے ان باتوں کی گواہی دی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آیا کہ جس نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں اور حضرت مریم کے بیٹے ہیں، تو یہ عیسائیوں کا رد کرنا مقصود ہے یہاں پر کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نصرانی حضرات بیٹا مانتے ہیں، ہاں، اور ان کا ایک گروہ ہے جسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں، تو ان کا یہاں پر رد کرنا مقصود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا بھی نہیں ہے، خدا کے بیٹے بھی نہیں ہیں، بلکہ حضرت مریم کے بیٹے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمہ کہا گیا اور آگے روح کہا گیا، تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے، کلمۃ اللہ روح اللہ۔ ٹھیک ہے، کلمۃ اللہ کیوں کہا جاتا ہے، روح اللہ کیوں کہا جاتا ہے، یہ لقب کیوں پڑا، اس کی وجہ یہ ہے کلمۃ اللہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب حضرت مریم کے پاس آئے انسانی شکل میں، فتمثل لہ بشرا سویا، کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت مریم کے لیے انسانی شکل و صورت میں حاضر ہوئے، تو اس وقت انہوں نے لفظ کن کے ذریعے سے روح کو حضرت مریم کے پیٹ میں ڈال دیا۔ تو چونکہ ایک کلمے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اس بنیاد پر ان کو کلمۃ اللہ کہا جاتا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس وقت بولنا شروع کر دیا تھا جس وقت انسان نہیں بولتا، ماں کے گود میں، اس بنیاد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ کہا جاتا ہے۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب، حضرت عیسیٰ نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، ماں کے گود میں کہا تھا۔ اور کلمہ اس وجہ سے بھی کہتے ہیں کہ کلمہ کا 3 استعمال ہے، ایک استعمال بامانہ لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، کبھی کلمہ بول کر جملہ مراد لیا جاتا ہے، اور کبھی کلمہ بول کر حجت اور دلیل مراد لیا جاتا ہے۔ تو چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے لیے حجت ہیں، دلیل ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اس بنیاد پر ان کو کلمہ بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا، روح اللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، مردوں کے اندر روح ڈال دیا کرتے تھے، ان کا معجزہ ظاہر ہے، اس بنیاد پر روح اللہ کہا جاتا ہے۔ اور ایک دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر نطفے کے پیدا ہوئے تھے، ہاں، تو اس بنیاد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے سمجھ میں آگے بات نا۔ منہو کی والروح منہو میں جو منہو کی ضمیر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، اللہ کی جانب سے روح ہے۔ اچھا، چاہے جس طرح بھی عمل ہو اس کا وہ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اس کا یہ ہے کہ اگر اس نے گناہ کیا ہے، نافرمانی کی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو معاف فرما دے، چاہے تو عدل کے ذریعے سے اس کو بدلہ عطا فرمائے اور پھر جنت میں داخلہ۔ وعن عمرو بن العاص قال اتيت النبي صلى الله تعالى وسلم فقلت ابسط يمينك فلأبايعك فبسط يمينه۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، فقلت اور عرض کیا، کیا اپنا دائنا ہاتھ آگے بڑھائیں، کیوں؟ تاکہ میں آپ سے بیعت کروں، آپ کی بیعت کر لوں، مسلمان ہو جاؤں۔ فبسط یمینہ، حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنا دائنا ہاتھ آگے بڑھایا، پھیلا دیا۔ فقبضت یدی، حضرت عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا، حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ اچھا، کیوں کھینچا؟ فقال ما لک یا عمرو، آپ نے ارشاد فرمایا اے عمرو کیا بات ہے، ہاتھ میں کیوں کھینچ لیا آپ نے؟ قلت اردت ان اشترط، حضرت عمرو بن عاص کہتے ہیں میں نے چاہا کہ میں شرط لگا لوں، یوں ہی بیعت نہیں کروں گا بلکہ آپ مجھے جنت کا ٹھکانہ دے دیں، یا میں نے جو گناہ کیا ہے ان گناہوں کی معافی کا پروانہ دے دیں، تب میں بیعت کروں گا۔ فقال تشترط ماذا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کس چیز کی شرط لگائے گا؟
آپ کی کیا شرط ہے؟ قلت ان یغفر لی، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ شرط یہ ہے کہ میرے گناہ بخش دیے جائیں، یعنی امام سے پہلے میں نے جو گناہ کیے ہیں اسلام کی وجہ سے، بیعت اسلام کی وجہ سے میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ قال، آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا اما علمت یا عمرو ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ وان الہجرۃ تہدم ما کان قبلہا وان الحج یہدم ما کان قبلہ، رواہ مسلم۔ حضرت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عمرو کیا تجھے نہیں معلوم، کیا آپ کو نہیں معلوم کہ اسلام اپنے سابقہ گناہوں کو منہدم کر دیتا ہے، ڈھا دیتا ہے، اور ہجرت اپنے سے ماقبل اپنے سابقہ گناہوں کو ڈھا دیتی ہے، اور حج اپنے سابقہ گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، رواہ مسلم۔ اس حدیث پاک کو امام مسلم نے روایت کیا۔ یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ جو شخص پہلے کفر میں مبتلا تھا، پھر اگر اس نے اسلام قبول کر لیا تو اسلام لانے کی وجہ سے اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جس نے ہجرت کی، ہجرت کرنے سے پہلے جو گناہ حالت اسلام میں اس نے کیے ہیں وہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جس نے حج کر لیا، حج کرنے سے پہلے جو گناہ اس نے حالت اسلام میں کیے ہیں وہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اسلام لانے کی وجہ سے گناہ صغائر اور گناہ کبائر سب معاف ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہجرت اور حج کرنے کی وجہ سے گناہ صغائر معاف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب گناہ کبائر چاہے تو اللہ معاف کر دے، چاہے تو اس کا بدلہ ملے، بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، یہاں پر بھی ہجرت سے مراد ہوئی ہجرت شرعی، کیا کہ رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے وطن کو چھوڑ دے، جو ہجرت ہمیں اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر بھی یہ بات یاد رہے کہ گناہ معاف ہوں گے، یعنی حقوق اللہ معاف ہوں گے، لیکن حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے۔ مثال کے طور پر کسی نے 10 کروڑ ہڑپ لیے کسی کے اور پھر چلا گیا حج کرنے اور سوچا کہ چلو معاف ہو جائے گا، تو ایسا نہیں ہے، ہاں، سو چوہا کھا کر بلی چلی حج کرنے، ہاں، تو ایسا نہیں ہے کہ حج کرنے کی وجہ سے حقوق العباد بھی معاف ہو جائیں گے۔ ہاں، اتنا ہوگا حج کرنے کی وجہ سے کہ غصب کرنے کی بنیاد پر جو اس نے گناہ کمایا یہ گناہ معاف ہو جائیں گے، البتہ جو حقوق ہیں پیسے واپس کرنا یہ اس پر لازم رہے گا، ٹھیک ہے۔ یہ حقوق العباد بندے کے بغیر معاف نہیں ہوں گے۔ والحدیثان المرویان عن ابی ہریرہ، وہ 2 حدیثیں جو حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہیں وہ کیا ہے؟ قال، حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا قال اللہ تعالی، یہ پوری حدیث، اور دوسری حدیث پاک الکبریاء ردائی، یہ 2 حدیث پاک کریں سنذکرہما فی باب الریاء والکبر انشاءاللہ تعالی۔ ان دونوں حدیث پاک کو ہم انشاءاللہ العزیز باب الریاء اور باب الکبریاء میں بیان کریں گے۔ یہ 2 حدیث پاک مصابیح السنہ میں اسی باب کے تحت فصل اول میں موجود تھیں، ٹھیک ہے، لیکن علامہ خطیب تبریزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کسی اور مناسبت سے ان دونوں حدیث پاک کو اس کتاب میں بیان تو کیا، لیکن اس کے تحت نہیں، ایمان کے تحت نہیں، بلکہ باب الکبریاء اور باب الریاء کے تحت بیان کیا۔ چلیے۔